رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سورہ قلم کی ابتدائی 4 آیتیں ہیں۔ نون اور قسم ہے قلم کی جس سے لکھنے والے لکھتے جا رہے ہیں۔ آپ پر تو آپ کے رب کی نعمت ہے، آپ کبھی دیوانے نہیں ہو سکتے۔ بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور آپ تو اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ آج کے خطبہ جمعے میں اچھے اور نیک اخلاق اور کردار کے عملی نمونے اور اس کی پہچان کیا ہے، اس سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اخلاق دنیا میں، یعنی آپ اس کو گڈ مائنرز کہہ لیجئے، اچھے اخلاق کہہ لیجئے، اچھے سنسکار کہیے، یہ ہر آئیڈیل سوسائٹی اور مثالی معاشرے کے لیے بلیف اور عقائد کے بعد سب سے اہم چیز ہے۔ یعنی عقیدے کے بعد اگر سب سے زیادہ اہم کوئی چیز اگر ہے فرد اور قوم کے لیے، تو وہ اس کے اخلاق اور کردار ہے۔ اخلاق اور کردار انسانیت کی زینت ہے۔ اب زینت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی کی نشانی ہے اخلاق اور کردار، اور دوسری چیز اس میں یہ ہے زینت ہونے میں کہ یہی وہ چیز ہے، یعنی اخلاق اور کردار ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو یا اپنی مذہب کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے کیا کہتے ہیں کلیئر کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے۔ نماز اس کا اپنا ایک عمل ہے، زکوٰۃ، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کا اپنا ایک عمل ہے، لیکن اخلاق وہ چیز ہے کہ جس اخلاق کی بنیاد پر انسان کے بہت سارے عیب جو ہے چھپ جاتے ہیں، اور اخلاق وہ ہے کہ جس کو چھپائے بغیر، چھپانے کے باوجود بھی جس کو چھپایا نہیں جا سکتا، اخلاق اور کردار وہ چیز ہے۔ اسی لیے یہ جو مذکورہ آیتیں ہیں یہ اس وقت نازل ہو رہی ہے جب مکہ میں کفار مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت جو آپ دے رہے تھے، اس کو جھٹلا رہے تھے، اور صرف جھٹلا ہی نہیں رہے تھے بلکہ آپ پر بلیم کر رہے تھے، آپ کو برے القاب سے نواز رہے تھے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک لفظ کا یہاں پہ ذکر کیا ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ پر تو اللہ کی نعمتیں ہیں، آپ کیسے پاگل ہو سکتے ہیں؟ یعنی کفار مکہ، مشرکین عرب، ساحر جادوگر، مجنون پاگل، کاہن یعنی اپنے تھاٹس کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے قبضے میں کرنے والا، اور کئی جگہوں پہ تو جھوٹا کہا ہے، کاذب، جھوٹا،
تو جھوٹا، پاگل، مجنوں، دیوانہ، جادوگر، ایسا آدمی ہے یہ، نعوذ باللہ. یہ باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکے والے کہہ رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وہ پورے جتنی وہ باتیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کہہ رہے تھے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، ما انت بنعمت ربک بمجنون. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ ان کو کہنے دو، وہ ان کی اپنی زبان کی بات ہے، وہ ان کے اپنے منہ سے نکلی ہوئی گفتگو ہے. ہم عرش سے آپ کے لیے ایک اعلان اتار رہے ہیں، وہ اعلان اور اناؤنسمنٹ فار ہیومن بینگ، کمپلیٹ ہیومن بینگ، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، آپ کو ماننے والوں کے لیے بھی، آپ کا انکار کرنے والوں کے لیے بھی، آپ کے سپورٹرز کے لیے بھی، اور آپ کے گویا کہ تنقید کرنے والے، آپ کو ٹاؤنٹنگ کرنے والے، آپ کے اپنے پرائے عرب، عجم، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے عرش سے ہم ایک اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ ہم یہاں سے کنوے کر رہے ہیں، سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کیریکٹر کا ہائیسٹ اگر کوئی لیول ہو سکتا ہے، گڈ مائنرز کا کوئی اگر ہائیسٹ لیول کوئی اگر ہو سکتا ہے، تو وہ ہائیسٹ لیول پر آپ کو ہم نے اپوائنٹ کیا ہے. آپ کیریکٹر اور اخلاق کے بالکل سپیریئر لیول پر اور سب سے اعلیٰ گویا کے مقام اور مرتبے پر آپ فائز ہیں. یہ ہمارا اعلان ہے، یہ ہمارا اسٹیٹمنٹ ہے. کفار مکہ، مشرکین عرب جو آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہنے میں، یہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی. دوسرا، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بے تکی باتیں کر رہے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک چیلنج کر رہے ہیں. ارے یہ تم جادوگر اس کو کہہ رہے ہو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ رہے ہو. ارے یہ وہ شخص ہے، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، یہ دنیا کا ایک واحد شخص ہے پوری دنیا میں، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر اللہ نے ایک ہی شخصیت ایسی بنائی جو قرآن میں رہتی دنیا تک کے لیے چیلنج ہے. وہ صرف مکہ کے لیے لوگوں کے لیے نہیں تھا، وہ قیامت تک آنے والے. میں تمہارے درمیان میں اپنی زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ میں نے تمہارے درمیان میں گزارا ہے کوئی میری زندگی کے اندر کوئی داغ دھبا، کوئی آبجیکشنیبل کوئی مومنٹ اگر میری ہے تو ہائی لائٹ کر کے بتاؤ، آئیڈینٹیفائی کر کے بتاؤ، فائنڈ آؤٹ کرو اس کو، اور بتاؤ مجھے کہ یہ آپ کی زندگی کا وہ پہلو ہے جو ایک آئیڈیل مین، ایک مثالی انسان کی زندگی سے میل نہیں کھاتا ہے، یا ایک اچھے انسان کے لیے یہ چیز زیب نہیں دیتی ہے. ایسا کوئی ایک پہلو میری زندگی کا بتا دو. 40 چیپٹرز، 40 صفحات اور 40 ورق میری زندگی کے تمہارے سامنے بالکل کھلی کتاب کے شکل میں پڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی ہے آبجیکشنیبل، کوئی ایشو، کوئی مومنٹ، کوئی عمل، کوئی حرکت، کوئی واقعہ، تو بتاؤ. اور یہ وہ شخص ہے جس کو پورے عرب میں، پوری عرب کی ہسٹری اور تاریخ میں، پورے عرب کے اتہاس میں صادق اور امین کا لقب کسی انسان کو نہیں دیا گیا تھا. وہ لقب اور کیا کہتے ہیں ٹائٹل تم نے یہ ہمارے محمد رسول اللہ نبی کو دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کب؟ نبوت سے پہلے تم سے سب سے کہا گیا تھا. انہوں نے خود اپنی زبان سے تم سے اپنی زبان کے ذریعے سے اعلان کیا تھا، سوال کیا تھا، ما رأیکم عنی، ما رأیکم عنی. صفا پہاڑی سے پہلا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا، تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ آج ایک شوہر اپنی بیوی سے یہ بات نہیں کہہ سکتا، ایک بیٹا اپنے والد سے یہ بات نہیں کہہ سکتا، ایک گھر کا بڑا آدمی اپنے گھر کے لوگوں کو، فیملی ممبرز کو جمع کر کے نہیں کہہ سکتا ہے بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے. میرے دن رات، میری جوانی، میرا بڑھاپا، میرا بچپن، سب کچھ، میری شادی شدہ زندگی، میری ان میرڈ لائف، جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارے سامنے ہے. ما رأیکم عنی، کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں؟ یہ ایک ہی شخص ہے جس نے لوگوں سے پوچھا ہے اس زمین پر، وہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت تم نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا انت الصادق والامین،
انت الصادق والامین. اس عرب کی زمین پر اگر سچا انسان ہم نے کوئی دیکھا ہے تو وہ آپ ہے. امانت دار انسان کی پریبھاشا، امانت دار انسان کی ڈسکرپشن اگر دیکھنا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ لقب تم نے دیا تھا، اس کو تم جھوٹا کہہ رہے ہو، اس کو پاگل کہہ رہے ہو، اس کو کاہن کہہ رہے ہو، نعوذ باللہ، اس کو جادوگر کہہ رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ نمونے پر تھے. ہم امتی ہونے کے ناطے سے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا سب سے بڑا ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی با اخلاق اور کردار اور کیریکٹر والے انسان بنیں. چاہے مرد ہوں، چاہے عورت ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، پڑھنے والے ہوں، نہ پڑھنے والے ہوں، کاروبار کرنے والے ہوں، چاہے ہماری زندگی کا جو کوئی شعبہ، ہم کو با اخلاق انسان ہونا چاہیے. اب ظاہر بات ہے یہ اخلاق جو ہے کیسے پتا چلے یہ آدمی با اخلاق ہے، یا میں خود اخلاق والا ہوں، یا میرے اندر اخلاق ڈیولپ ہو رہے ہیں. اس کے سمبول، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے اخلاق کا ایک کی نشانی جو بتائی ہے وہ ایک یہ، سلام کا عام کرنے والا انسان اخلاق والا انسان ہے. سلام کا عام کرنے والا انسان اخلاق والا انسان. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اسلام کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ ای الاسلام افضل، کون سا اسلام سپیریئر ہے؟ یعنی مسلمان اسلام لانے کے بعد کون سا عملی اخلاق اور کردار اس کا ایسا ہے کہ جو کردار اس کو اعلیٰ انسان اور اعلیٰ مسلمان بنا دے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سلام کو عام کرنا، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہ پہچانتے ہو اس کو بھی. صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی ہمارے آئیڈیل مسلم ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں سلام کو عام کر دیا جانا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا دو لوگ، دو مومن، دو رشتہ دار، دو عورتیں جب آپس میں سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو وہ ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے. اور ایک جگہ آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت میں، دو لوگ جن کی کسی وجہ سے تکرار ہو گئی، کچھ جھگڑا ہو گیا، دونوں نے بات چھوڑ دی. ایک بخاری کی روایت تو یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے بات تعلق قطع کرنا مومن کے لیے جائز نہیں ہے. 3 دن سے زیادہ. ہماری عمری جا رہی ہے، لوگ کہتے بھی ہیں تم ہمارے میت کو نہیں آنا، ہم تمہارے میت کو نہیں آئیں گے، پھوٹی کوڑیوں کی وجہ سے، چند روپیوں کے لیے. عورتیں بھی کہتی ہیں ہمارا منہ نہیں دیکھنا آج کے بعد. کیوں؟ تو بولے پراپرٹی میں حصہ نہیں دیا. وہ نہ دینے والا بھی بہت بڑا گنہگار ہے، لیکن یہ کہنے والا بھی گنہگار ہے، کہنے والی بھی گنہگار ہے. 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. تو کسی کے معاملات ہو گئے. اللہ کے وسلم نے فرمایا وہ دونوں میں سے جو بندہ یا بندی سلام کرنے میں پہل کرے یہ اللہ کے نزدیک سپیریئر مسلم ہے، رسپیکٹڈ مسلم ہے. یہ اللہ کے نزدیک عزت و احترام کے قابل ہے وہ شخص جو سلام کو پہل کرے. اس کو معلوم ہے کہ میں سلام کروں گا تو جواب نہیں دے گا، سلام کرنے کے باوجود میری انسلٹ کرے گا، میری توہین کرے گا، میری عزت نہیں کرے گا، معلوم ہے. اس کے باوجود وہ سلام میں پہل کرتا ہے اللہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے مقام اور مرتبے کو ہم دنیا میں بھی بڑھائیں گے، آخرت میں بھی فرشتوں کے درمیان میں بھی اسے باعزت انسان کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. سلام کا عام کرنا اخلاق والے انسان کی ایک پہچان یہ ہے. معاف کیجئے گا، یہاں تو اللہ کے وسلم فرما رہے ہیں بہترین اسلام اس کا ہے کہ جو سلام کو عام کرے، چاہے وہ کسی کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. اور ہمارے سلام جو ہے آج تو مسلک اور جماعت کے ساتھ مقید ہو گئے، برادری اور خاندان کے ساتھ مقید ہو گئے. اگر اپنی جماعت کا ہے تو سلام کریں گے، اپنی برادری کا ہے تو سلام کریں گے، اپنے فیور کا ہے تو سلام کریں گے، ورنہ سلام کرنے کے باوجود جواب دیے بغیر آگے نکل جائیں گے. اب ہم کہاں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے؟ ہمیں جائزہ لینا ہے.
دوسرا سلام کا اخلاق والے انسان ہونے کا ایک دوسرا مظہر نشانی اور علامت یہ ہے کہ آدمی کی چہرہ ہمیشہ مسکراتا رہنا چاہیے، ہمیشہ چہرہ مسکراتا رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا عظیم صدقے کا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بولتے ہیں نا اسمائل فیس، اسمائل فیس، ہنستے چہرے سے ملنا۔ ہم لوگ بول رہے یہ بی کام MBA میں پڑھا رہا ہے، بزنس مینجمنٹ ہے، یہ مینجمنٹ ہے، یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، نہیں، وہ ابھی دیے ہے دنیا نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا تمہارا اپنے مسلمان کے لیے مسکراتے چہرے سے ملنا صدقے کا اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کسی نیکی کو کم نہ سمجھو، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو اگرچہ تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو، اس نیکی کو بھی کم نہ سمجھو۔ کیوں؟ یہ ہمارا مسکرا کر ملنا، مسکرا کر سلام کرنا، مسکرا کر سلام کر کے سلام کا جواب دینا، یہ اس بات کا میسج ہے کہ آپ کے دل میں میرے لیے کسی طرح کی کوئی کینہ کپٹ دشمنی عداوت نہیں ہے۔ اور سلام کا عام کرنا اس بات کی دلیل ہے، پہچان ہے کہ ہم اپنے آپ سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے طرف سے ہر تکلیف کے سلسلے میں محفوظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر تکلیف سے، دکھ سے، رنج سے، پریشانی سے، مصیبت سے اللہ تعالیٰ آپ کو سیف رکھے، آپ کو اللہ محفوظ رکھے۔ یہ سلام کے عام کرنے کا پیغام اور میسج ہے، مسکراتے چہرے سے۔ معاف کیجئے گا، پہلی بات تو ہمارے چہرے آج کل دیکھیے 2-3 چیزیں ہمارے معاملے میں، کسی کو دیکھو کیا مسئلہ، بہت ٹینشن، بہت پریشانی ہے، بہت لوڈ ہے، بہت ہے۔ ایک تو یہ۔ دوسرا، اگر کوئی ہنستا چہرے سے ملنے کا اگر اس نے مزاج بھی بنایا تو وہ کسٹمر کو کی ڈیل طے کرنے کے لیے بولے آپ مسکراتے چہرے سے ملیے، کہیں کوئی 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل میں آپ جاتے ہیں، ویلکم ویلکم بولتے آئیے آئیے آئیے، وہ کچھ ہنس نہیں رہے، وہ ان کا دل رو رہا ہے، وہ آرٹیفیشل ہنسی ہے۔ یعنی جو لوگ ہنستے بھی ہیں تو وہ مفاد کے لیے ہنس رہے ہیں دنیا میں۔ مسکراتا چہرہ بھی جو ہے نا، اسمائل فیس جو ہے نا دنیا میں لوگوں کا، وہ بھی اگر ہے تو اس کے پیچھے کوئی ریوارڈ چاہتے ہیں، وہ لوگ اس کے پیچھے کوئی فائدہ چاہتے ہیں۔ اگر گاہک سے، کسٹمر سے اگر ہنستے چہرے سے نہیں ملا تو باس ناراض ہوں گے۔ کسٹمر کے بارے میں میری مہینے میں ایک مرتبہ یہ ہو جاتی ہے، ریپوٹیشن ہوتا ہے، میرا ریکارڈ جاتا ہے۔ تو ایک تو ہنستے نہیں ہے، مسکراتا چہرہ تو ہے، ہنسنے کا مطلب وہ لافنگ کی بات نہیں کر رہے ہم لوگ، وہ ہاں کلکلا کے ہنسنے کی بات نہیں ہے، مسکراتے چہرے کی بات، یعنی ہمارے چہرے سے لوگوں کے دکھ درد کم ہونے چاہیے۔ معاف کیجئے گا، وہ تو دور کی بات ہو گئی، ہمارے چہرے اور ہمارے کردار ایسے ہیں کہ اچھی خاصی زندگیاں 2 بار اور بگڑ جاتی۔ تو ہنستے، ایک تو مسکراتا چہرہ ہے نہیں ہمارا، اگر ہے بھی تو وہ کسی مفاد کی حد تک ہے، لوگوں کے لیے ہے، فرینڈ سرکل کے لیے ہے، لڑکوں کا ہنسنا ان کی گرل فرینڈ کے لیے ہے، لڑکیوں کا ہنسنا ان کے بوائے فرینڈ کے لیے ہے۔ معاف کیجئے گا میں جو باتیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کی گراؤنڈ رپورٹ ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ بیوی کے ساتھ کبھی مسکرا کر نہیں ملیں گے، ماں باپ کے ساتھ مسکرائے ہوئے زمانہ ہو گیا، ماں باپ سے کے سامنے مسکرا کر بات کیے زمانہ ہو گیا، اور اپنے آفس کلیگز کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ روزانہ ایک ٹائم طے ہے کہ وہاں بیٹھ کر کے انجوائے کرنا ہے۔ ماں ترس رہی ہے کہ بچہ مسکرا کر ملے کبھی مجھ سے، مجھے کہے امی کیا حال ہے آپ کا، میسج پہ میسج ڈال رہے دوستوں کو، ہاؤ آر یو، آئی ایم فائن، یو آر یو، آپ کیسے، یہ ان کا چل رہا ہے۔ لیکن ماں کو کبھی بول کر، یعنی ہنستا چہرہ دیکھنے کی وہ روایت صحیح روایت ہے، اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر پر آ کر عبادت کا ثواب دیتے ہیں، حج مبرور کا ثواب ہے، اس کو نہیں کیا۔ بیوی کی پریشانی تکان دور کرنے کی نیت سے
مسکراتے ہوئے سلام کرتے ہوئے گھر میں انٹری کرنا 1000 صدقے سے بڑا صدقہ ہے۔ باہر صدقے کر رہے ہیں، بیوی اجیرن زندگی گزار رہی ہے، شوہر کی تکان دور کرنے کے لیے ہنستے مسکراتے چہرے سے ایک گلاس پانی کا دینا سینکڑوں صدقوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ معاف کیجئے گا، نہ یہ والدین اپنی بچیوں کو اور بچوں کو بتا رہے ہیں، نہ ہمارے تعلیمی ادارے بتا رہے ہیں، نہ سو کال ہمارے ذمہ دار سمجھے جانے والے لوگ بتا رہے ہیں۔ مسکراتے چہرے سے ملنا با اخلاق انسان ہونے کی دلیل اور پہچان۔ چوتھی چیز، زبان کا بہتر استعمال۔ آپ کو معلوم ہے ہماری یہ جو زبان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جو چیز انسان کو سب سے زیادہ داخل کرائے گی وہ زبان ہے، زبان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، یہ زبان وہ چیز ہے جس سے سب سے زیادہ، حضرت ابو بکر کا واقعہ، زبان کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں زبان تو ٹھیک رہنا، میں نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جہنم میں جانے والے زیادہ سے زیادہ لوگ تیری وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ بنتے گھر، بنتے حالات، بنتے معاملات 2 جملوں سے ٹوٹ اور بکھر جاتے ہیں، زندگی تباہ و برباد ہو۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، بہتر زبان کا بہتر استعمال۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ وعدہ کرو مجھ سے کہ تم میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو گے۔ اس کے عین بات، وعدہ کرو کہ تم میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو گے، اور مجھ سے وعدہ کرو قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی آواز اور اچھے الفاظ میں بات کرو گے۔ یہ اللہ نے بنی اسرائیل سے اپنی عبادت کے ساتھ میں وعدہ لیا ہے کہ عبادت میری کرو گے، یہ مجھ سے وعدہ کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات سے پیش آؤ گے، یہ مجھ سے وعدہ کرنا۔ ہماری گفتگو، ہماری زبان ہمارے اخلاق کی ترجمان ہے، یاد رکھیے گا۔ ہماری زبان کیا ہے آج؟ معاف کیجئے گا، ہماری زبان سے ہمارے علاقے، ہماری دکانیں، ہمارے گھر، ہمارے آفیسز اور ہماری چلنے پھرنے کی جگہیں جو ہے آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے، یہ مسلمان کی جگہ ہے، یہ مسلمان کی دکان ہے، یہ مسلمان کے آفس ہے، اس میں کام کرنے والے اکثریت مسلم ہے۔ ہمارے زبان کی ٹیوننگ اس بات کو بتا دیتی ہے کہ یہ مسلمان کی جگہ ہے، مثبت انداز سے نہیں، نیگیٹیوٹی بات ہے۔ زبان کا بہتر استعمال، یہاں تک آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، لوگوں اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت کے دن پر زندہ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا اگر تمہیں یقین ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، زبان سے کہو تو بھلی بات کہو، اگر نہیں کہہ سکتے، تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے، اَوْ لِيَصْمُتْ، خاموش رہو، خاموش رہو۔ یہ خاموشی تمہیں 1000 مصیبتوں سے بچائے گی۔ عربی کا مقولہ ہے من کثر لغتہ کثر غلطہ، جس کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں اس کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں اس کا ناپ تول قیامت کے دن سختی کے ساتھ لیا جائے گا۔ اور حدیث میں اللہ نے فرمایا، اللہ علیہ وسلم نے، بہترین بات صدقہ ہے، بہتر بات کریں۔ غیبت چالو ہے، چغلی چالو ہے، گالی چالو ہے، ایک مجلس صبح اٹھنے سے لے کر شام تک اپنا سیلف اینالائسس کریں ہم لوگ، میری زبان نے کتنے وہ لفظ بولے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں اور کتنے وہ لفظ بولے جو میرے رب کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اینالائسس ہو ہی نہیں رہا ہے ہمارا۔ میں ہمیشہ ہمارے ساتھیوں سے اکثر مارچ اینڈ میں یہ بات کہتا ہوں، جس طرح آپ کاروبار کرنے کے بعد آڈٹ کرتے ہو، اپنے اعمال کا روزانہ آڈٹ کیجئے، کب اللہ کے پاس ہمارا یہ رجسٹر پہنچے گا اور کب وہ چیک کرنا شروع کر دے گا، کہاں نہیں جا سکتا ہے۔ زبان بہت احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اگر نہیں کر سکتے ہیں خاموش رہیے۔ دیکھیے ہماری چائے کی دکانیں، ہمارے کٹے، ہمارے فلاں، یہ سب اسی زبان کے گناہوں سے آباد ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں ہو سکتا ہے جو اچھی ہوگی، لیکن ہماری زبان کے گناہوں سے یہ ساری چیزیں آباد ہیں۔ ہماری غیبتوں کے، ہماری چگلیوں کے یہ جگہیں قیامت کے دن ثبوت کے طور پر پیش کیے جائیں گے۔ اب ہمیں اپنے طور پہ دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں، یہ جگہیں ہمارے فیور کے لیے
گواہی دینے والی بنیں گی یا ہمارے خلاف گواہی دینے والی بنیں گی۔ آخری چیز جھگڑے سے بچنا، یہ بھی با اخلاق انسان کی پہچان ہے۔ جھگڑے سے بچنا، تکرار سے بچنا، جھگڑے کے مزاج سے بچنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ بندہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ جھگڑتے رہتے ہیں۔ میاں بیوی سے جھگڑتی، بیوی شوہر سے، ابا بچے سے، بچے ابا سے، دوست ان سے، پڑوس اڑوس سے، جھگڑا۔ زندگی ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی ہی جھگڑے کا دوسرا نام ہے، یعنی اور ایسا لگتا بھی ہے کہ وہ صرف پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ وہ پوائنٹ مل جائے کہ جھگڑنا شروع کر دیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند انسان ہے جھگڑالو انسان۔ اور آپ نے تو اور سمجھا دیا میرے بھائی، اگر جھگڑے سے بچنے کی قیمت تمہیں کبھی کبھار یہ دینی پڑے کہ اپنے حق سے دستبردار ہونا پڑے تو اپنا حق چھوڑ دیا کرو جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ کیا ہوگا نتیجہ؟ میں اس آدمی کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دیا اس نے صرف اس نیت سے کہ جھگڑا فساد نہ ہو، اس شخص کے لیے میں جنت کے بیچوں بیچ ایک محل دلانے کی ذمہ داری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتا ہوں۔ آپ نے یہ تک فرمایا، تجھے لگ رہا ہے کہ میں نے اپنی عزت کم ہو گئی تیری کہ میں حق پر ہونے کے باوجود میں خاموش رہ گیا، میں اس سے لڑنا چھوڑ دیا، میں نے تمہاری عزت کم ہو جائے حشر کے میدان میں محمد رسول اللہ سے آ کے عزت لے لینا اپنی۔ نظریں جھکائے رکھنا، یہ اور ایک علامت نظریں جھکائی رکھنا۔ آج ہماری نظریں کتنی آوارہ ہو گئی دیکھیے، قرآن نے تو واضح طور پہ فرمایا مومن سے کہہ دو مردوں اور عورتوں سے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو بچھاتے ہوئے رکھیں۔ کہیں کسی کی ٹوہ میں، کسی کی جگہ پہ کوئی کہاں جا رہا ہے، لوگوں کی چہروں کا مطالعہ کرنا، لوگوں کے گھروں کا مطالعہ کرنا، لوگوں کے گھروں میں چلنے والی باتوں کو معلوم کرنے کی نیت سے دیکھنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں اگر تاکتا ہے، جھانکتا ہے، اللہ شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی بندہ آپ کے گھر میں آپ کی اجازت کے بغیر اگر دیکھ رہا تھا، آپ اس کی اگر آنکھ پھوڑ دیتے ہیں، شریعت کے اعتبار سے آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہماری آنکھیں دیکھیے کیا کیا کر رہی ہیں۔ اور آخری چیز، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت۔ یہاں تک سنن ابو داؤد کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے احترام کا تقاضا ہے کہ بندہ اس بندے کی عزت اور احترام کرے جس کے بال اللہ کی عبادت کرتے کرتے سفید ہو گئے۔ یعنی بوڑھے بزرگ کی عزت احترام کرنا اللہ کے احترام کرنے کا تقاضا ہے۔ اور یہاں تک آپ نے آخر بات فرمائی، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ جو آدمی بچوں پر شفقت اور رحمت کا معاملہ نہیں کرتا، ان کی تربیت کے سلسلے میں، ان کی پرورش کے سلسلے میں، اور بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتا ہے، اس کا اور میرا کوئی تعلق نہیں۔ آخری بات، یہ اخلاق اور کردار کے کچھ عملی نمونے تھے جو ہمارے سامنے پیش کیے گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انفرادی طور پر یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اگر یہ چیزیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں، انشاءاللہ اپنوں میں بھی مقبول ہوں گے، غیروں میں بھی مقبول ہوں گے، اللہ کے نزدیک بھی عزت و احترام والی زندگی قیامت کے دن مل سکتی ہے۔ اور اگر ایسا اگر نہیں ہوا تو پھر نہ دنیا میں کامیاب انسان ہوں گے، نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے اس فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے دنیا اور آخرت کی کامیاب زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب